زکوٰۃ کے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ جان ہو رہے کل جو ہے گزشتہ اس میں زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے گئے تھے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر قرآن و حدیث میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان کا بیان تھا۔ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، نمو کو۔ پاکیزگی کا معنی تو آپ جانتے ہیں، صفائی ستھرائی، اور نمو کا معنی ہے اضافہ، جسے آپ برکت کہہ سکتے ہیں، اضافہ کہہ سکتے ہیں، بڑھوتری کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی میں یہ بات شامل ہے، زکوٰۃ کے لغوی معنی میں۔ عوام محترم، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مال زکوٰۃ ادا کرنے سے کم ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے معنی کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ آپ کا مال زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، وہ بڑھے گا، اس میں نمو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے، کن کا؟ للسائل، مانگنے والے کا، والمحروم، اور محروم لوگوں کا، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، رزق سے محروم ہیں، ان کا حق رکھا ہوا ہے آپ کے مالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو حق قرار دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، آپ کو اللہ پاک نے مال دولت سے نوازا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق مقرر کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک عالم تھے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ، شیخ الحدیث، بہت بڑے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے، حضور مطالعہ زمان کے مرید تھے، جامعہ نعیمیہ لاہور میں پڑھاتے رہے، اور بعد میں پھر جامعہ نعیمیہ کراچی چلے گئے، اور زندگی کا بقیہ حصہ وہیں گزارا، اور وہاں پر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، پھر بخاری شریف کی شرح، مسلم شریف کی شرح لکھی، پھر بخاری شریف کی شرح لکھی، اور بہت بڑا کام کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے فوت ہو گئے، سید بادشاہ تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے مقالات سعیدی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مالداروں اور غریبوں کا مکالمہ ہو گیا۔ مالداروں نے کہا کہ ہم لوگوں کے مال کی وجہ سے آپ کی امداد ہوتی ہے، ہم مال دیتے ہیں تو آپ کا نظام چلتا ہے، زندگی کا پہیہ چلتا ہے، اس لیے ہم مسئلہ ہے کہ ہمارے مال سے آپ کا زندگی کا پہیہ گردش کرتا ہے، چلتا ہے، ہماری دنیا بہتر ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا معیار بلند ہوتا ہے، ہمارے مال کی وجہ سے ہم بہتر ہیں۔ آگے غریبوں نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمیں مال دیتے ہیں تو ہمارا سسٹم بہتر ہوتا ہے، نظام بہتر ہوتا ہے، لیکن ہمارا آپ پر احسان ہے۔ تو مالداروں نے کہا کہ وہ کیسا احسان ہے؟ تو غریبوں نے کہا تم ہماری دنیا بناتے ہو، ہم تمہاری آخرت بناتے ہیں، تمہارے مال کی وجہ سے ہماری دنیا میں بہتری آتی ہے، اور ہماری امداد کی وجہ سے ہم نہ ہوتے تو تمہاری آخرت کیسے بہتر ہوتی؟ تو مجھے بتاؤ، دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں۔ تو کیا وہ بہتر ہے جو کسی کی دنیا بنا رہا ہے، یا وہ بہتر ہے جو کسی کی آخرت بنا رہا ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں، ان کے مالوں میں، دولت مندوں کے مالوں میں
سائرین کا حق ہے، غریبوں کا، محروم لوگوں کا حق ہے، لہٰذا تم احسان نہیں کرتے، اپنی بگڑی بناتے ہو، اپنے لیے بہتری کا سامان کرتے ہو، رہ گئی ان کی مدد تو وہ حق ہے ان کا، اور تمہارے مالوں میں اتفاق نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے محترم، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط ہے کہ بندے کا مال نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر قمری سال گزر جائے، شمسی سال نہیں، یوں سمجھ لیں سنے ہجری، سنے عیسوی کی بات ہے، یعنی قمری مہینے جو ہیں ان کے لحاظ سے پورے سال کا گزرنا، یہ شرائط زکوٰۃ ہے۔ اچھا، نصاب سے کیا مراد ہے؟ 7.5 تولے سونے کا مالک ہو یا اس کی مالیت کا مالک ہو، یا پھر 52 تولے چاندی کا مالک ہو، حاجت اصلیہ کو نکال، مثلا گھر بندے کا، پہننے کے کپڑے، ضرورت کا سامان، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو انحصار کر کے یہ چیزیں تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے حاجات اصلیہ ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ان کو نکال کر اگر بندے کے پاس اتنی دولت مال جمع ہو جاتا ہے کہ جس کی مقدار 7.5 تولے سونا کو پہنچ جاتی ہے مالیت، یا 52 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، شرط ہے کہ اس پر 7 گزر جائے۔ 612.36 گرام چاندی ہے اور 87.48 گرام سونا ہے، یہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی۔ اچھا، اس پر پورے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مثلا آج آپ مالک نصاب بنے ہیں، آج رمضان المبارک کا 22واں روزہ تھا، آج آپ اگر مالک نصاب بنے ہیں تو آج سے آپ صاحب نصاب تو ہیں، لیکن زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب اگلے سال کو 22 رمضان آئے گی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس صورت میں وہ جو دولت ہے، وہ جو پیسہ ہے، وہ جو نصاب کو پہنچی ہوئی رقم یا سونا چاندی ہے، وہ سال کے اینڈ پر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان سال سے وہ آپ کے نکل جائیں، آپ کنگال ہو جائیں، غریب ہو جائیں، اور جب اگلا سال آئے اور موقع پر وہ چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ مال تجارت اور زکوٰۃ ہے، جو تجارت کی غرض سے مال رکھا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں میں جو مال تیار کرنے والی مشینری ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی کوئی بھی مثلا مل ہے، کارخانہ ہے، ٹیکسٹائل ہے، برف خانے ہیں، یہ جو مشینری مال تیار کرتی ہے اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، خام مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو تجارت کا مال آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ۔ اچھا، آپ پلاٹ خرید کے رکھتے ہیں اس لیے کہ میں اس میں رہائش بناؤں گا، رہائش کی غرض سے آپ پلاٹ خرید کے رکھ دیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سمجھ آئی؟ دکان خریدتے ہیں کہ میں اس میں سامان رکھ کے تجارت کروں گا تو اس دکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں، جیسے لوگ ٹاؤن میں
لے لیتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں تجارت کی غرض سے، پلاٹ دکانیں اگر خرید کرتے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی، کیوں کہ وہ تجارت کی غرض سے خریدی گئی، ٹھیک ہے۔ دکان آپ کے پاس ہے، مکان ہے رہائش کے لیے، لیکن آپ نے ابھی رہائش نہیں رکھی اور آپ نے اس کو کرائے پر چڑھا دیا، مکان کرائے پر ہے، دکان کرائے پر ہے، تو اس مکان اور دکان پر کرایہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کا جو کرایہ ہے اس کو آپ جمع کریں گے، جمع کر کے اگر وہ آپ کے پاس اس کی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اس کرائے کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، یہ جو سونے کی مقدار ہے اور یہ جو چاندی کی مقدار ہے، جب پانچواں حصہ یعنی 7.5 تولے سونا سے پانچواں حصہ کی مقدار سونا بڑھ جاتا ہے تو ہر پانچویں حصے پر پھر زکوٰۃ لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پچھلے کو پانچویں حصے کو اس پچھلے 7.5 تولہ میں گنایا جائے گا اور پھر وہ جتنا ہوگا اس تمام پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی میں 52 تولہ ہے اور اس میں پھر پانچواں حصہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو اس پانچویں حصے کو 52 تولے سے ملا کر پھر آپ لگا۔ اچھا، ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، نہ سونا نصاب کو پہنچتا ہے نہ چاندی نصاب کو پہنچتی ہے۔ مثلا چاندی ہے 36 تولے، سونا ہے 3 تولے 4 تولے، تو اب کیا صورت ہوگی؟ کیا اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ صورت نکالی جائے گی جس میں غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر چاندی کو سونے سے ملا کر سونے کا نصاب مکمل کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ سونا کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ چاندی 36 تولے بھی آپ اگر 3 تولے سونے کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ نصاب کو پورا نہیں بنے گا، لہذا آپ سونے کو چاندی سے ملائیں گے، سونے کو آپ چاندی سے ملائیں گے تو 36 تولے اگر چاندی ہے تو اس میں 3 تولے سونا مل جاتا ہے تو وہ 52 تولے سے کراس کر جائے گا، کیونکہ سونے کی مالیت زیادہ ہے۔ لہذا اب آپ زکوٰۃ چاندی کے حوالے سے دیں گے، کیونکہ چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ سونے کو جب چاندی سے ملائیں گے تو وہ جو پیسہ ہے وہ نصاب کو جو لمٹ ہے اس کو پہنچ جائے گا، اس لیے آپ زکوٰۃ دیں گے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر چاندی کو سونے سے ملائیں گے تو پھر سونے کا نصاب مکمل نہیں ہوگا، لہٰذا زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو لہٰذا وہ صورت اپنائیں گے جس میں غریب آدمی کو فائدہ پہنچے۔ سونے کو چاندی سے ملائیں گے تو نصاب مکمل ہو جائے گا، لہذا آپ اس کا زکوٰۃ ادا کریں۔ پہننے کے جو زیور ہیں، بعض بات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جو زیور استعمال میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ آج کل ہم کرنسی استعمال کرتے ہیں، پیسہ روپیہ، یہ کرنسی اصل ثمن نہیں ہے، اصل ثمن سونا چاہتی ہے، یہ تو اس کی رسید ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے سونا اور چاندی کی ذات ثمن ہے، لہذا وہ پہننے کے لیے ہو، استعمال کے لیے ہو، رکھنے کے لیے ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ہر صورت میں لازم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا اگر عورت استعمال کرتی ہے تو وہ استعمال کرتی ہے اور نصاب کو ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر میاں اور بیوی میں سے بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی پر الگ زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر میاں صاحب نصاب نہیں ہے تو میاں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس زیور ہے اور میاں کے پاس کچھ نہیں ہے تو میاں پر زکوٰۃ نہیں لازم آئے گی، بیوی پر الگ زکوٰۃ لازم آئے گی، کیونکہ وہ اس کے پاس اتنی مالیت کی چاندی یا سونا موجود ہے اور وہ اس کی مالک ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے پڑے گی۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح بینکوں میں رکھی ہوئی رقم یا لیے ہوئے پرائز بانڈ، لوگ پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، گھروں میں رکھ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر بھی زکوٰۃ لازم آئے گا۔ پرائز بانڈ آپ کے گھر میں پڑے ہیں تو وہ جتنے کے ہوں گے اگر وہ نصاب
آپ کو پہنچ جاتے ہیں تو ان پر زکات دینا پڑے گا۔ بینک میں آپ کا روپیہ پڑا ہے تو وہ بھی آپ کو اس کی زکات بھی دینا پڑے گی۔ قرضہ ہے، کسی سے آپ نے قرضہ لینا ہے اور وہ قرضہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو نہیں دینا، مل نہیں رہا، تو جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ پر زکات نازل نہیں ہوگی۔ جب آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ کو زکات اس کی دینا ہوگی۔ انشاءاللہ کل مزید اس کے مسائل بیان کریں گے۔ زکات کے چونکہ یہ ضروری مسائل ہیں، کل مزید اس میں اور بھی انشاءاللہ ایک دن لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس کے پاس ہے رمضان شریف سے بہتر موقع اور اس لیے کہ نام فرض 70 فرض کے برابر ہے اور نفل فرض کے برابر ہے، لہٰذا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنہیں دولت دی ہے، جن کے پاس مال ہے، تو وہ ضرور رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں زکات ادا کریں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور یہ رمضان کی برکت سے 70 گنا اس کا زیادہ